ہم عمرہ پر جانے والوں کے لیے نیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ملتزم سے لپٹتے وقت یہ نیت کیجئے کہ محبت اور شوق کے ساتھ کعبہ اور رب کعبہ عز و جل کا قرب حاصل کر رہا ہوں اور اس کے تعلق سے برکت پا رہا ہوں۔ اس وقت یہ امید رکھیے کہ بدن کا ہر وہ حصہ جو کعبہ مشرفہ سے مس یعنی ٹچ ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل جہنم سے آزاد ہوگا۔ غلاف کعبہ سے چمٹتے وقت یہ نیت کیجئے کہ مغفرت اور عافیت کے سوال میں اصرار کر رہا ہوں، جیسے کوئی خطاکار اس شخص کے کپڑے سے لپٹ کر گڑ گڑاتا ہے جس کا وہ مجرم ہے، اور خوب عاجزی کرتا ہے کہ جب تک اپنی جرم کی معافی اور آئندہ کے امن اور سلامتی کی ضمانت نہیں ملے گی دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تو کھانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر خوب مغفرت کی دعائیں مانگے کہ جب تک مغفرت نہیں ملے گی اس در کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ غلاف کعبہ وغیرہ پر لوگ خوشبو لگاتے ہیں، لہذا احرام کی حالت میں احتیاط کیجیے۔ رمی جمرات میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مشابہت یعنی موافقت اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل، شیطان کو رسوا کر کے مار بھگانے اور خواہشات نفسانی کو رجم یعنی سنگسار کرنے کی نیت کیجیے۔ حکایت: حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے ایک حاجی سے پوچھا کہ تو نے رمی کے وقت نفسانی خواہشات کو کنکریاں ماری یا نہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا تو پھر تو نے رمی ہی نہیں کی، یعنی رمی کا پورا حق ادا نہیں کیا۔ تو رمی کرتے وقت یہ نیت کرے کہ اپنی خواہشات کو ختم کر رہا ہوں۔ نمبر 26، طواف اور سعی میں لوگوں کو دھکے دینے سے بچتا رہوں گا۔ جان بوجھ کر کسی کو اس طرح دھکے دینا کہ ایذا پہنچے، کسی کو اس طرح سے دھکے دینا کہ ایذا پہنچے بندے کی حق تلفی اور گناہ ہے۔ کچھ لوگ تو اس چیز کے تعلق سے سوچتے ہی نہیں ہے، وہ چلتے ہی دھکا مار مار کے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ بھی کرنی ہوگی اور جس کو ایذا پہنچائیے اس سے معافی بھی کروانا ہوگا، اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اور عورتیں بھی، ایسی کئی عورتیں موجود ہیں دھکے مار مار کے چلتی ہے بھیڑ کے اندر۔ بزرگوں سے منقول ہے ایک داغ کی یعنی معمولی سی مقدار اللہ تعالی کے کسی ناپسندیدہ فعل کو ترک کر دینا مجھے 500 نفلی حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں بزرگان دین؟ کہ ایک ایسا کام جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے اس کو چھوڑ دینا، اس سے بچنا، اس کو ترک کر دینا 500 نفلی حج سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ہم وہاں جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کام اس کی نافرمانی والے کر رہے ہیں، لوگوں کو ایذا دے رہے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے۔ علماء اور مشائخ اہل سنت کی زیارت اور صحبت سے برکت حاصل کروں گا، ان سے اپنے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ نمبر 28، عبادت کی کثرت کروں گا، بالخصوص نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مدینے میں نمازیں پڑھنا نصیب فرمائے۔ 29، گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں اور صرف اچھی صحبت میں رہا کروں گا۔ واقعی میں اس سفر میں اگر اچھی صحبت آپ کو مل گئی نا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سفر میں اگر بری صحبت مل گئی، برے لوگ مل گئے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی سفر کا مزہ خراب ہونے کے لیے کافی ہے۔ پوری سفر کی لذت آپ کی چلے جائے گی، پورے سفر کا مزہ چلے جائے گا۔ ہم وہاں عبادت کرنے گئے ہیں، دنیاوی باتیں کرنے اور دنیاوی کام کرنے گئے ہیں۔ اور معاذ اللہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل غیبتوں کا انبار کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اچھے لوگ ملنا اس سفر میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 30، واپسی کے بعد گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤں گا،
نیکیوں میں خوب اضافہ کروں گا اور سنتوں پر مزید عمل بڑھاؤں گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما کے یادگار مبارک مقامات کی زیارت کروں گا۔ نمبر 32 سعادت سمجھتے ہوئے بنیت ثواب مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما کی زیارت کروں گا۔ اے میرے مالک و مولا ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ نمبر 33 سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی پہلی حاضری سے قبل غسل کروں گا، بہت ضروری ہے۔ نیا سفید لباس، سر پر نیا سربند، نئی ٹوپی اور اس پر نیا عمامہ شریف باندھ دوں گا۔ اب نئی خوشی بنائیں گے تو کب بنائیں گے؟ سرما اور عمدہ خوشبو لگاؤں گا۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور پھر اللہ سے معافی چاہے اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے مدینے کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دوں گا۔ کاش ہماری یہ کیفیت ہو، حقیقی معنوں میں ہماری یہ کیفیت ہو کہ بھاگا ہوا مجرم سرکار کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ نمبر 35 اگر بس میں ہوا تو اپنے محسن اور غم گسار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح حاضر ہوگا جس طرح ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں لرزتا کانپتا آنسو بہاتا حاضر ہوتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا ہمیں بھی رکت بھرے انداز میں سرکار کے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ حکایت سیدنا امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رنگ ان کا بدل جاتا اور جھک جاتے۔ ایک حکایت سنیے، حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق سے کسی نے حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ الربانی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میں جن حضرات سے روایت کرتا ہوں، حدیث پاک میں جن حضرات سے روایت کرتا ہوں وہ ان سب میں افضل ہے۔ میں نے انہیں 2 مرتبہ سفر حج میں دیکھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ذکر انور ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا، اور ہم وہاں سرکار کے دربار میں حاضر ہیں اور ہمیں رونا نہ آئے۔ میں نے ان میں جب تعظیم مصطفیٰ اور عشق حبیب خدا کا یہ عالم دیکھا تو متاثر ہو کر ان سے احادیث مبارکہ روایت کرنی شروع کر دی۔ نمبر 36 سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاہی دربار میں ادب اور احترام اور ذوق اور شوق کے ساتھ درد بھری معتدل یعنی درمیانی آواز میں سلام عرض کروں گا۔ حکم قرآنی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ کنز ایمان، ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست اور قدر دھیمی رکھوں گا۔ نمبر 38 اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، آپ بھی آمین کہے، آپ بھی یہ ورد پڑھے، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ یہ ورد کی تکرار کروں گا، شفاعت کی بھیک مانگوں گا۔ نمبر 39 شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظمت والی بارگاہوں میں بھی سلام عرض کروں گا۔ نمبر 40 حاضری کے وقت ادھر ادھر دیکھنے اور سنہری جالیوں کے اندر جھانکنے سے بچوں گا۔ نمبر 41
جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کا کہا تھا ان کا سلام بارگاہ شاہ انام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کروں گا۔ اس کے تعلق سے ایک بڑی پیاری حکایت میں نے ریکارڈ کر کے ڈالا ہوں۔ نمبر 42 سنہری جالیوں کی طرف پیٹھ نہیں کروں گا۔ نمبر 43 جنت البقیع کے مدفونین کی خدمتوں میں سلام عرض کروں گا۔ نمبر 44 حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کروں گا۔ ہمیں بھی ان کے مزارات کی زیارت نصیب فرمائے اے میرے مالک و مولا۔ دعا و اصالِ ثواب کروں گا، جبل احد کا دیدار کروں گا، مسجد قباء میں حاضری دوں گا، مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً کے در و دیوار، برگ و بار، گل و خار اور پتھر و غبار اور وہاں کی ہر شے کا خوب ادب اور احترام کروں گا۔ اے اللہ ہمیں مدینے کا احترام نصیب فرما۔ حکایت حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر امام مالک نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ طیبہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ حرم سے باہر تشریف لے جاتے تھے، البتہ حالت مرض میں مجبوری کی وجہ سے معذور تھے۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی مدینے سے باہر جاتے۔ کیا عشق مصطفیٰ تھا، اللہ تعالی ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ 47 مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً کی کسی بھی شے پر عیب نہیں لگاؤں گا۔ ایک حکایت سنیے اور غور کیجیے۔ مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً مدینہ منورہ میں ایک شخص ہر وقت روتا اور معافی مانگتا رہتا۔ جب اس کا سبب پوچھا گیا تو بولا میں نے ایک دن مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً کی دہی شریف کو کھٹا اور خراب کہہ دیا۔ یہ کہتے ہی میری نسبت سلب ہو گئی اور مجھ پر عتاب ہوا، یعنی ڈانٹ پڑی کہ او دیار محبوب کی دہی کو خراب کہنے والے، نگاہ محبت سے دیکھ، محبوب کی گلی کی ہر شے عمدہ ہے۔ ایک اور ایک حکایت سنی۔ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائے، 30 کوڑے مارے جائے اور قید میں ڈال دیا جائے۔ 48 عزیزوں اور اسلامی بھائیوں کو تحفہ دینے کے لیے آب زمزم اور مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً کی کھجوریں اور سادہ تسبیحیں وغیرہ لاؤں گا۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں سوال ہوا تسبیح کس چیز کی ہونی چاہیے، آیا لکڑی کی یا پتھر وغیرہ کی؟ جواب، تسبیح لکڑی کی ہو یا پتھر کی، مگر بیش قیمت یعنی قیمتی ہونا مکروہ ہے اور سونے چاندی کی حرام۔ تسبیح جو ہے سادہ تسبیح ہو یہ بہتر ہے۔ 49 جب تک مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیماً میں رہوں گا درود و سلام کی کثرت کروں گا۔ اے میرے مالک و مولا ہمیں بھی ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرما، عشق مصطفیٰ عطا فرما۔ 50 مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً میں قیام کے دوران جب سبز گنبد کی طرف سے گزر ہوگا فوراً اس طرف رک کر کے کھڑے کھڑے ہاتھ باندھ کر سلام عرض کروں گا۔ آپ بھی سلام عرض کیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حکایت مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً میں سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک صاحب نے بتایا مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا ابو حازم سے کہہ دو تم میرے پاس سے یوں ہی گزر جاتے ہو، رک کر سلام بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی روضہ انور کی طرف سے گزر ہوتا ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے پھر آگے بڑھتے۔ 51 اگر جنت البقیع میں مدفن نصیب نہ ہوا اور مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً سے رخصت کی جاسوس گھڑی آ گئی تو بارگاہ رسالت میں الوداعی حاضری دوں گا اور گڑ گڑا کر بلکہ ممکن ہوا تو رو رو کر بار بار حاضری کی التجا کروں گا۔ 52 اگر بس میں ہوا تو ماں کی ممتا بھری گود سے جدا ہونے والے بچے کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے دربار رسول کو بار بار حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔